خداوند یسوع مسیح کے خوبصورت بابرکت اور پرفضل نام میں آپ کو سلام۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ اور آج صبح جو ہے آج دوپہر جو ہے ہم پھر سیکھیں گے خدا کی بادشاہت پر۔ خدا کی بادشاہت کیا ہے اور خدا کی بادشاہت کا ہم مطالعہ جو ہے وہ کیوں کریں۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ خداوند یسوع مسیح کی تعلیم کا یا منادی کا جو مقصد تھا وہ تھا خدا کی بادشاہت، کنگڈم آف گاڈ۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے جب اپنی خدمت کا آغاز کیا تو اس نے اپنی خدمت کے آغاز میں جو ہے بادشاہت کی آمد کا جو ہے وہ اشتہار دیا، جہاں پر لکھا ہے توبہ کرو کیونکہ خدا کی بادشاہت جو ہے وہ نزدیک آ گئی ہے۔ تو ہم اس کے متعلق سے سیکھیں گے۔ نمبر 1 ہے قدرتی اور روحانی۔ انسان دراصل دو دنیا میں زندگی بسر کرتا ہے، ایک ہے قدرتی دنیا اور دوسری ہے روحانی دنیا۔ قدرتی دنیا وہ دنیا ہے جسے دیکھا، سنا اور محسوس کیا جا سکتا ہے، اور یہ ایک نظر آنے والی دنیا ہے۔ وہ ملک یا شہر یا گاؤں ہو سکتا ہے جہاں پر آپ رہتے ہیں، اور آپ اس قدرتی دنیا کا جو ہے وہ حصہ ہوتے ہیں، اور آپ اس قدرتی بادشاہت کے جو ہے وہ مقیم ہوتے ہیں۔ مقیم یعنی شہری ہوتے ہیں، وہاں پر رہتے ہیں اور زندگی جو ہے وہ بسر کرتے ہیں۔ آپ ان لوگوں کو دیکھ سکتے ہیں، آپ ان کے ساتھ رہ سکتے ہیں، آپ ان کے ساتھ رابطہ رکھ سکتے ہیں، آپ اپنے ارد گرد نظاروں، آوازوں اور خوشخبری کا جو ہے وہ تجربہ کر سکتے ہیں۔ آپ اپنے گرد نظاروں، آوازوں اور خوشخبری کا جو ہے وہ تجربہ کر سکتے ہیں، لیکن ایک اور دنیا بھی ہے جہاں آپ رہتے ہیں۔ وہ دنیا روحانی دنیا ہے جسے آپ جسمانی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے، لیکن یہ بھی قدرتی دنیا کی طرح ایک حقیقی دنیا ہے۔ پولس رسول اس قدرتی اور روحانی دنیا کے درمیان جو ہے امتیاز کرتا ہے اور بتاتا ہے آسمانی جسم بھی ہیں اور زمینی بھی، مگر آسمانیوں کا جلال اور ہے اور زمینیوں کا جلال اور۔ کرنتھس کے نام لکھا گیا پولس، اس کا پہلا خط، اس کا 15واں باب اور اس کی 40 آیت میں جو ہے لکھا ہوا ہے۔ یاد رکھیں تمام انسان ایک بدن رکھتے ہیں اور قدرتی دنیا میں رہتے ہیں، لیکن انسان ایک روحانی ہستی بھی ہے جو کہ ابدی روح اور جان رکھتا ہے۔ انسان روح، بدن اور جان ہے، اور آپ کی روحانی ہستی روح اور جان، آپ کی روحانی ہستی روح اور جان روحانی دنیا کا حصہ ہے، آپ کا جسم نہیں۔ آپ کی روح اور جان روحانی دنیا کا حصہ ہے، آپ کا جسم جو ہے وہ نہیں ہے۔ جسم قدرتی دنیا کا حصہ ہے جس میں آپ رہتے ہیں۔ دو روحانی بادشاہتیں ہیں جن پر ہم غور کریں گے۔ نمبر 2 ہے دو روحانی بادشاہتیں۔ پہلا نمبر تھا قدرتی اور روحانی، اور دوسرا ہے دو روحانی بادشاہتیں۔ اس دنیا کی قدرتی بادشاہتیں ہیں۔ ایک قدرتی بادشاہت جو ہے وہ ہے علاقہ یا لوگ جہاں پر ایک بادشاہ جو ہے وہ حکومت کرتا ہے، مگر بائبل مقدس دنیا کی بادشاہتوں کے متعلق جو ہے وہ بتاتی ہے دنیا کی بادشاہتیں جو ہیں وہ دنیا کی بادشاہتیں لوگ وقت ابلیس کے اختیار میں ہے۔ جیسے ہم کلام مقدس میں ہم پڑھتے ہیں کہ جب خداوند یسوع مسیح کو ابلیس نے آزمایا اور اس کی آزمائش کی، اور وہ خداوند یسوع مسیح کو ایک اونچے پہاڑ پر لے گیا اور اس سے کہا کہ تو جھک کر مجھے سجدہ کر دے، اور دنیا کی ساری شان و شوکت جو تو دیکھ رہا ہے، اور اسے کلام مقدس میں لکھا اسے دکھائی، یعنی خداوند یسوع کو وہ کہتا ہے جو تو دنیا کی بادشاہتیں دیکھ رہا ہے، سلطنتیں دیکھ رہا ہے، یہ سب کچھ میرے اختیار میں ہے، اور جسے چاہتا ہوں میں دے دیتا ہوں کیونکہ میرے اختیار میں۔ اگر تو جھک کر مجھے سجدہ کر دے گا تو یہ ساری بادشاہتیں جو ہے میں تجھے دے دوں گا، دنیا کے اختیار تجھے دے دوں گا۔ مگر کلام مقدس میں لکھا ہے، خداوند یسوع مسیح نے کلام مقدس میں سے جواب دیا، کلام مقدس میں لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کو سجدہ کر اور اسی کی عبادت کر۔ آمین۔ تو ہم اب آگے دیکھیں گے مستقبل کی دنیا کی تمام بادشاہتیں خدا کی بادشاہتیں ہوں گی، اور خدا جو ہے ان پر حکومت کرے گا، خدا ان پر بادشاہی کرے گا۔
کلام مقدس میں لکھا ہے مکاشفہ کی کتاب اس کا 11واں باب اور 15ویں آیت میں، یہ آیت میں آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں. اور جب 7ویں فرشتے نے نرسنگا پھونکا تو آسمان پر بڑی آوازیں اس مضمون کی پیدا ہوئیں کہ خدا کی بادشاہت ہمارے خداوند اور اس کے مسیح کی ہوگی اور وہ ابدالآباد بادشاہت کرے گا. آمین. ہاللیلویہ ہاللیلویہ. قدرتی دنیا میں ایک بادشاہت پر ایک قدرتی بادشاہ جو ہے وہ حاکم ہوتا ہے، اور وہ بادشاہ لوگوں پر جو ہے وہ حکومت کرتا ہے، اور اس کے پاس جو ہے وہ اختیار ہوتا ہے. اور قدرتی دنیا میں آپ اس بادشاہت کے اختیار میں رہ کر جو ہے وہ زندگی جو ہے وہ بسر کرتے ہیں، اور وہ بادشاہ جو ہے اپنے شہریوں پر موت اور ان کے زندہ رہنے کا جو ہے مکمل اختیار رکھتا ہے. اس کے پاس پورا اختیار، اس کے پاس پوری اتھارٹی ہوتی ہے. اور دیکھیں گے روحانی دنیا اور روحانی بادشاہتوں پر جو ہے وہ مشتمل ہے. روحانی دنیا روحانی بادشاہتوں پر جو ہے وہ مشتمل ہے. ایک ہے ابلیس کی بادشاہت اور دوسری ہے خدا کی بادشاہت. ابلیس کی جو بادشاہت ہے اس میں جو لوگ شامل ہیں وہ ہے اس کے نافرمان فرشتے، بدروہیں اور ایسے تمام لوگ شامل ہیں جو جنات کے یار ہیں، اور جو جادوگر ہیں، جو گناہ کرتے ہیں، جو خدا کے خلاف کام کرتے ہیں، جو خدا کے خلاف بغاوت کرتے ہیں. وہ سب کے سب لوگ جو ہیں ابلیس کی بادشاہت کا جو ہے وہ حصہ ہے. اور اب ہم دیکھیں گے خدا کی بادشاہت کا حصہ کون لوگ ہیں. خدا کی بادشاہت کا جو حصہ ہے وہ ہے خدا یسوع مسیح، پاک روح، خدا کے فرشتے، اور وہ سب راست باز لوگ جنہوں نے خدا کے کلام کے مطابق جو ہے راستی کے ساتھ جو ہے اس دنیا میں رہ کر زندگی گزاری، زندگی بسر کی. وہ سب کے سب خدا کی بادشاہت کا حصہ ہیں. اور خدا کی بادشاہت جو ہے، یاد رکھیں خدا کی بادشاہت کو دو بادشاہتیں نہیں ہیں. خدا کی بادشاہت ایک ہی بادشاہت ہے. ہاللیلویہ. اور ہم اس بادشاہت کا حصہ ہیں. اگر ہم نے خدا یسوع مسیح کو قبول کیا ہے تو ہمارا جو بادشاہ ہے ہماری زندگیوں کا، ہمارے مال کا، ہمارے بیوی بچوں کا، ہمارے خاندانوں کا جو بادشاہ ہے وہ بادشاہ جو ہے وہ خدا یسوع مسیح ہے. کلام مقدس میں لکھا ہے خدا یسوع مسیح بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خدا ہے. وہ ہمارا بادشاہ ہے، ہمارا مالک ہے. ہاللیلویہ. اور ہم اس کی بادشاہت کا جو ہے وہ حصہ ہے. اور ہم اس کی بادشاہت کا حصہ اس وقت بن سکتے ہیں جب ہم توبہ کرتے ہیں، جب ہم اپنے ذہن کو تبدیل کرتے ہیں، اپنے خیالات کو تبدیل کرتے ہیں، اور اپنے جینے کے طرز عمل کو جو ہے ہم تبدیل کرتے ہیں، اور اپنے جینے کے طرز عمل کو جو ہے خدا کے کلام کے مطابق جو ہے وہ ڈھالنا شروع کر دیتے ہیں. تب ہم خدا کی بادشاہت کا جو ہے وہ حصہ بن جاتے ہیں، اور ہم خدا کی بادشاہت کے مقیم ہو جاتے ہیں، شہری بن جاتے ہیں. آمین. اگر آپ خدا کی بادشاہت کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ خدا کی بادشاہت کو جو ہے روحانی ذہن سے پرکھا اور سمجھا جا سکتا ہے. اور آپ کے لیے یہ ضروری ہے کہ سب سے پہلے آپ توبہ کریں، بپتسمہ لیں، اور پھر خدا کی بادشاہت کا مطالعہ کریں. خدا کی بادشاہت کے تعلق سے جو ہے وہ جاننا شروع کریں، خدا کے کلام کو سیکھنا شروع کریں، تو آپ خدا کی بادشاہت کا جو ہے وہ حصہ بن سکتے ہیں. آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، اگر آپ قدرتی دنیا میں رہتے ہیں اور اس قدرتی دنیا کا جو بادشاہ ہے، جس بادشاہ کے آپ انڈر ہیں، اس کے لاء کو آپ فالو کرتے ہیں، اسی طرح روحانی دنیا کا بھی قانون ہے، لاء ہے جسے ہم نے فالو کرنا ہے. اور جب تک ہم اس لاء کو، اس قانون کو فالو نہیں کریں گے، ہم وہاں پر زندگی نہیں گزار سکتے. بیسیکلی ہم اس بادشاہت کے شہری نہیں ہو سکتے، کیونکہ ہم اس قانون کو فالو نہیں کرتے. اور اس لیے ہم فالو نہیں کرتے، اس لیے ہم بادشاہت کا حصہ نہیں ہیں. اگر ہم قدرتی دنیا میں ہیں اور ہم قدرتی دنیا کے جو بادشاہ ہے، جو حکومت ہے، اس کے قانون کو فالو کرتے ہیں تو ہم اس کے شہری ہیں. اور اگر ہم فالو نہیں کرتے تو ہم قانون کو فالو نہیں کریں گے تو وہ ہمیں سزا دیں گے.
تو بیسیکلی اگر ہم روحانی قانون کو، خدا کے کلام کے قانون کو، یا خدا کا جو قانون ہے وہ خدا کا کلام ہے، خدا کے قوانین ہے، اگر ہم انہیں فالو نہیں کریں گے تو ہم قدرتی روحانی بادشاہت کے شہری ہم روحانی بادشاہت کے جو ہے وہ شہری نہیں ہو سکتے۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم توبہ کریں، خدا چاہتا ہے ہم رجوع لائیں تاکہ ہمارے گناہ جو ہے وہ مٹائے جائیں۔ یہاں پر بتانا چاہتا ہوں خدا کی بادشاہت کوئی فرقہ نہیں ہے، فرقے انسان کی بنائی ہوئی کلیسیا یا تنظیم ہے۔ یہ کلیسیائی تنظیموں کی جماعتیں ہیں، کئی لوگوں نے اپنی ہی کلیسیا جو ہے وہ بنا رکھی ہے۔ کلیسیا دراصل جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کی ہے، انسانوں کی نہیں ہے۔ ہاللیلویہ۔ کلیسیا جو ہے ایمانداروں کی ایک جماعت ہے اور وہ خدا کی بادشاہت کا حصہ ہے۔ کلیسیا کو نہ صرف بادشاہی کی خوشخبری کی تعلیم دینا ہے بلکہ اسے خدا کی بادشاہت کے لیے ایک نمونہ اور معیار بھی جو ہے وہ پیش کرنا ہے۔ کلیسیا کو بادشاہت کے نمونے اور اصولوں کے مطابق جو ہے وہ چلنا ہے اور اپنے کردار میں خداوند یسوع مسیح کی تعلیمات کو جو ہے وہ پیش کرنا ہے۔ خدا کی بادشاہتیں ہم دیکھیں گے، خدا کی بادشاہتیں ماضی میں موجود تھی، خدا کی بادشاہت حال میں موجود ہے، اور خدا کی بادشاہت جو ہے مستقبل میں آنے والے وقت میں جو ہے موجود ہوگی۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ خدا کی بادشاہت سیکھیں گے ہم، ماضی میں موجود تھی، حال میں موجود ہے، اور مستقبل میں آنے والے وقت میں بھی جو ہے موجود ہوگی۔ اس موجودہ وقت میں خدا کی بادشاہت انفرادی طور پر ہر اس شخص کے اندر ہے، یعنی جو خدا یسوع مسیح کو جو ہے وہ قبول کرتے ہیں، چونکہ خدا کی بادشاہت ایک روحانی بادشاہت ہے، ضرور ہے کہ اسے روحانی طور پر سمجھا اور پرکھا جائے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے نفسیاتی آدمی خدا کی باتوں کو قبول نہیں کرتا کیونکہ اس کے نزدیک بیوقوفی کی باتیں ہیں اور وہ انہیں سمجھ نہیں سکتا کیونکہ وہ روحانی طور پر پرکھی اور سمجھی جاتی ہے۔ سو خداوند آپ کو برکت دے۔ آگے ہم مزید جو ہے کلام مقدس میں سے سیکھیں گے بادشاہوں کے بادشاہ کے حوالے سے۔ ابلیس کی بادشاہت پر ابلیس کی حکمرانی ہے۔ ابلیس ابتدائی طور پر خدا کا ایک تخلیق کیا ہوا خوبصورت فرشتہ تھا اور اس نے خدا کی بادشاہت پر قبضہ کرنے کی کوشش کی، اس لیے وہ اپنے مرتبے سے جو ہے وہ گرا دیا گیا۔ سو خداوند آپ کو برکت دے۔ اگر آپ اور خدا کی بادشاہت پر مطالعہ کرنا چاہتے ہیں تو ہم اور بھی سیکھیں گے کلام مقدس میں سے اور آگے بڑھیں گے اور خداوند کے نام کو جو ہے ہم جلال دیں گے۔ خداوند آپ کو